ایک دعوت اور ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام جب بھی پیش کیا جائے گا، اس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ لوگ آسانی سے اس کو قبول نہیں کرتے۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کی داستانیں قرآن نے بیان کر دی۔ حضرت لوط اپنی بیوی کو بھی ساتھ مطمئن کر کے نہیں نکال سکے۔ تو اس وجہ سے جب بھی اس کی دعوت محض پیش کی جاتی ہے تو علم و عقل کی بنیاد پر عام طور پر انسان نہیں قبول کرتا۔ کیوں نہیں کرتا قبول؟ اس لیے کہ انسان کی 3 چیزیں ہیں جس پر یہ پابندی لگاتا ہے، تو مشکل ہے اس کو قبول کرنا۔ ایک جوا، ایک شراب اور ایک عورت۔ اصلی مسئلہ یہی ہے۔ یعنی ہر آدمی کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر یہ تو چھوڑنا پڑے گا، تو پھر وہ اس میں فلسفے بگاڑنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ اصل میں آپ اندر ادھر کے دیکھیں تو مصیبت یہیں سے واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آسانی سے قبول نہیں کرتے۔ یہ جو بڑے پیمانے پر مسلمان لوگ ہو گئے، اس کی وجہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا سیاسی غلبہ تھا۔ یہ اس کے بعد ہوا ہے۔ تو وہ سیاسی غلبہ اس زمانے میں وہیں تک ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ سرزمینیں ابھی اس جگہ نہیں پہنچی تھی کہ یہاں اس کا ہدف بن سکے۔ تو اس کی باعث یہ ہوا ہے دعوت کی بنیاد کے اوپر انڈونیشیا میں پہنچا ہے اور ملائیشیا میں پہنچا ہے، لیکن وہ بھی تاریخ دیکھیں اب کیا ہوا ہے۔ 1514 میں ملیشیا میں لوگ مسلمان ہوئے۔ کیسے؟ وہاں کے ملاکا کے سلطان نے اسلام قبول کر لیا، وہ تاجروں سے متاثر ہوا، اسلام قبول کر لیا۔ تو وہاں بھی دیکھیے سیاسی غلبہ حاصل ہو گیا، یعنی بادشاہ مسلمان ہو گیا، ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں اسلام اور ملے قوم یہ مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ آپ اگر اسلام چھوڑ دیں تو آپ ملے بھی نہیں رہتے، آپ ملے قوم کو چھوڑ دیں تو آپ مسلمان بھی نہیں رہتے۔